مجھ سے کسی نے کہا کہ اس سے دعا مانگی نہیں جاتی، تو میں سوچنے پہ مجبور ہو گئی کہ ایسی کیا وجہ ہے جو دعا نہیں مانگی جاتی، کیونکہ دعا تو ایسا ہتھیار ہے جو تقدیر بدل دیتی ہے۔ دعا تو وہ ہے جو ہواؤں کا رخ بدل دیتی ہے۔ یہ سب جانتے ہوئے پھر کیوں نہیں دعا مانگی جاتی؟ پھر مجھے سمجھ آیا، اصل میں دعا مانگی ہی تب جاتی ہے جب انسان ٹوٹ چکا ہوتا ہے، جب ہر کوئی اس سے بیزار ہوتا ہے، جب دنیا اس کو ٹھکرا دیتی ہے، پھر اسے آداب دعا خود بخود آ جاتی ہے، پھر اسے سمجھ خود بخود آ جاتی ہے کہ مجھے لوگوں کے آگے نہیں اللہ کے آگے ہاتھ پھیلانا ہے، لوگوں سے نہیں اللہ سے امید رکھنی ہے۔ اصل میں دکھوں میں وہ سبق ہوتا ہے جو خوشی نہیں دے سکتی، اور درد کی گہرائیاں ہوتی ہیں جن تک خوشی نہیں پہنچ سکتی۔ تو جب تک زندگی میں دکھ، درد، آزمائش، تکلیف نہیں آتی نا، تب تک دعا مانگنا اور دعا منوانا بھی نہیں آتا۔ دکھ میں ہی تو انسان سیکھتا ہے کہ صرف ایک اللہ تعالیٰ ہی ہے جو اس سے بے انتہا محبت کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اللہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ میں کہتی ہوں، اللہ تو بے انتہا محبت کرتے ہیں اپنے بندوں سے، جس طرح ایک باپ اپنی لازوال محبت میں ڈوب کر پیار سے سینچے ہوئے یہ الفاظ اپنی اولاد سے کہتا ہے، ارے پگلے، تجھے ڈانٹ کر میں کیا کروں گا؟ اگر تو میری بات پہ چلے تو تیری ہی زندگی سنور جائے گی، میں تو تیرا ہی بھلا چاہتا ہوں۔ آپ کا، میرا اور ہم سب کا رب ایسا ہی کچھ ہم سے کہہ رہا ہے، سو ایمان پر قائم رہیے، اس کی اطاعت کو ہر چیز، ہر ترجیح دیجیے، اور ہر مشکل میں اس کے شکر گزار رہیے، تو آپ اس کو بڑا قدر کرنے والا اور مہربان پائیں گے۔ اپنے خالق و مالک کی محبت کا جواب محبت اور اطاعت سے دیجیے، یہاں تک کہ وہ وقت آ جائے کہ ہم اس کے سامنے کھڑے ہوں۔ زندگی میں ایک مرحلہ ایسا بھی آتا ہے جب انسان خاموش ہو جاتا ہے، پھر صرف ایک ہی تعلق بچتا ہے، اللہ تعالیٰ اور انسان کا تعلق۔ الف سے اللہ اور الف سے ہی انسان بنتا ہے، مگر افسوس کہ ہم اس تعلق کو پہچاننے میں بہت دیر لگا دیتے ہیں، اور پھر اس مرحلے میں ہم ہر چیز سے لا تعلق ہو جاتے ہیں۔ پھر اگر کہیں خاموشی ٹوٹتی ہے تو وہ صرف اللہ کے سامنے ٹوٹتی ہے۔ سجدے میں جھکا ہوا سر ہوتا ہے اور آنسوؤں سے لپٹی ہوئی آنکھیں، اور اللہ کو اپنے بندے کی یہ ادا بہت پسند ہے۔ اللہ اور اس کے بندے کے درمیان کوئی بھی بات چھپی ہوئی نہیں رہ جاتی۔ اللہ اپنے بندے کا ہر راز پوشیدہ رکھتا ہے۔ اگر انسانوں کے ساتھ یہ راز بانٹے جائیں اور کوئی بھی کسی کے سامنے آنے کے قابل نہ رہے، یہ اللہ ہی تو وہ واحد ہستی ہے جو ہماری عزت رکھے ہوئے ہے۔ اللہ دیکھ رہا ہے، یہ صرف الفاظ ہی نہیں ہے۔ کسی بے بس کے لیے امید ہے، کسی پریشان کے لیے خوشی ہے، کسی اکیلے کے لیے ساتھ ہے، کسی روتے کے لیے آس ہے، اور کسی گمراہ کے لیے تاکید ہے، تو کسی ظالم کے لیے دھمکی ہے۔ بعض اوقات ہم کسی درد میں شدت سے روتے ہیں اور اچانک چپ ہو جاتے ہیں، کیونکہ کوئی اندر سے دلاسا دیتا ہے کہ غم نہ کرو، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ تکلیف سے بڑی کوئی موٹیویشن نہیں ہوتی۔ میرے خیال میں وہ لوگ بہت خوش قسمت ہوتے ہیں جن کا زندگی میں دکھ سے قریبی تعلق ہوتا ہے، جن کو تکالیف دیکھنے کی عادت ہوتی ہے،
اور جن کی زندگی میں قدم قدم پر آزمائش ہوتی ہے، کیونکہ ایک دکھ ہی ہوتے ہیں جو یاد دلاتے ہیں کہ اس دنیا میں تمہارا کوئی نہیں ہے، تم اکیلے ہو، تم اللہ کے لیے آئے ہو اور اسی کے سہارے زندگی گزارنا سیکھو۔ اگر دکھ نہ ہوتے تو ہم دنیا کے میلے میں اتنے کھو جاتے کہ اللہ کی طرف واپسی کا راستہ ہی بھلا بیٹھتے۔ آپ نے نوٹ کیا ہے کہ ہماری دعاؤں میں خشوع و خضوع ہی بڑھ جاتا ہے جب ہم اپنا ٹوٹا دل لیے جانماز پر بیٹھے ہوتے ہیں۔ اس لیے اپنی تکلیفوں سے تنگ مت آؤ، کیونکہ ایک دکھ ہی تو ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا رابطہ مضبوط کرتے ہیں۔ اب جو ہر وجود بکھر گیا ہے تمہارا، اسے سمیٹنے والا صرف اللہ ہے۔ کسی نے جو سنی نہیں داستان تمہاری، اسے سننے والا صرف اللہ ہے۔ صبر کی آس میں اور معجزوں کے انتظار میں جو مانگی تھی تم نے تڑپتے دل سے ہر دعا، کن انتظار میں جو پڑھی تم نے تہجد کی نمازیں، اب جو تم چاہتے ہو ان خواہشوں کو پورا کرنے والا اللہ ہے۔ اس نے دیکھا ہے تمہیں رات کے اندھیروں میں، اس نے سنا ہے تمہیں خاموشی کی آرزوؤں میں۔ اب جو تمہارے ہر دروازے بند ہیں، انہیں کھولنے والا صرف اللہ ہے۔ وہ ہے نا ہمارا رب، اللہ رب العزت، سات آسمانوں پار تلے۔ وہ بیٹھا تمہارا ہی تو منتظر ہے، اور تم ہو کہ یہاں مایوس بیٹھے ہو۔ وہ تو کب سے تمہیں دینا چاہ رہا ہے، اور ایک تم ہو کہ معجزوں پر یقین کھو بیٹھے ہو۔ اگر ذرا سی تاخیر ہو گئی تو کیا ہوا، وہ تو محبت سے دونوں جہان لٹانے کو راضی ہے۔ دعاؤں میں اس سے اس کی رضا تو مانگو، وہ آزمائے گا تمہارا صبر، پر تم ثابت قدم رہنا کہ اس کے بعد خوشیوں کا پورا جہان منتظر ہے تمہارا۔ جب کبھی خون کے رشتے دل دکھائیں تو حضرت یوسف علیہ السلام کو یاد کر لینا، جن کے بھائیوں نے انہیں کنویں میں پھینک دیا تھا۔ جب کبھی لگے کہ تمہارے والدین تمہارا ساتھ نہیں دے رہے تو ایک بار حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ضرور یاد کر لینا، جن کے بابا نے ان کا ساتھ نہیں دیا بلکہ ان کو آگ میں پھینکوانے والوں کا ساتھ دیا۔ جب کبھی لگے کہ تمہارا جسم بیماری کی وجہ سے درد میں مبتلا ہے تو ہائے کرنے سے پہلے صرف ایک بار حضرت ایوب علیہ السلام کو یاد کرنا، جو تم سے زیادہ بیمار تھے۔ جب کبھی کسی مصیبت یا پریشانی میں مبتلا ہو تو شکوہ کرنے سے پہلے حضرت یونس علیہ السلام کو ضرور یاد کرنا، جو مچھلی کے پیٹ میں رہے اور وہ پریشانی تمہاری پریشانیوں سے زیادہ بڑی تھی۔ اگر کبھی جھوٹا الزام لگ جائے یا بہتان لگ جائے نا، تو ایک بار اماں عائشہ کو ضرور یاد کرنا۔ اگر کبھی لگے کہ اکیلے رہ گئے ہو تو ایک بار اپنے بابا آدم علیہ السلام کو یاد کرنا، جن کو اللہ نے اکیلا پیدا کیا تھا اور پھر ان کو ساتھی عطا کیا۔ تو تم نا امید نہ ہونا، تمہارا بھی کوئی ساتھی ضرور بنے گا۔ تمام نبیوں کو اللہ نے آزمائش میں ڈالا کہ ہم ان کی زندگیوں سے صبر و استقامت، ہمت و تقوی اور ڈٹے رہنے کا سبق حاصل کریں۔ جس رب نے تمہارا دل بنایا ہے، وہ جو دل میں سمایا ہوا ہے، وہ دل کے معاملات سے بے خبر تو نہیں۔ جو تڑپ تمہیں سجدوں تک لے آئی ہے، کیا تمہیں اب بھی اس دعا کی قبولیت پر یقین نہیں؟ جس چیز کو تم اچھا سمجھ بیٹھے ہو اسی میں خیر ہو، یہ بھی تو ضروری نہیں۔ کیوں خوف زدہ ہو نصیب اور مستقبل سے اتنا؟ کیا تمہیں اللہ کے منصوبے پر کامل یقین نہیں؟
کچھ باتیں صرف ہمارے اور اللہ کے درمیان ہوتی ہیں، جنہیں کوئی نہیں سمجھ سکتا، جو لبوں پر کبھی نہیں آتی، جو صرف دل میں رہتی ہیں اور جنہیں الفاظ میں ترتیب نہیں دینا پڑتا۔ زمین پر بیٹھے ہوئے ہم چپ چاپ بولتے ہیں، اور عرش پر بیٹھا وہ خداوند کریم سنتا جاتا ہے۔ اللہ ہماری ساری باتیں سنے گا اور ہماری ساری دعائیں قبول کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں خود فرماتے ہیں، اور جب پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے بندے اگر آپ سے میرے متعلق سوال کریں تو انہیں کہہ دیجئے کہ میں قریب ہی ہوں۔ اور ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ہی بھروسہ کریں، کیونکہ اللہ پاک کو اپنے بندے سے صرف یقین کامل اور پختہ یقین چاہیے ہوتا ہے، کیونکہ رب العزت ہمیں ہر حال، ہر لمحہ، ہر پل اور ہر سانس سنتا ہے۔ زیادہ نہ سوچیں، زیادہ سوچنا آپ کو ذہنی طور پر بیمار کر دے گا۔ اللہ کے منصوبے اور اس کے وقت پر بھروسہ رکھیں، یقین رکھیں اللہ پاک آپ کو دے گا، اور اللہ پاک آپ کو بہترین دے گا۔ آپ نہیں جانتے، لیکن اللہ جانتا ہے کہ آپ کے لیے کیا بہتر ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر دم تمہارے ساتھ ہے۔ وہ تو تمہاری آنکھ میں آنے والی ایک ننھی سی بوند سے بھی واقف ہے۔ تم کیوں پریشان ہو جاتے ہو؟ کیوں لوگوں کے طعنے نشتر، ان کے دیے گئے زخم اتنے بڑے لگتے ہیں کہ تم خود کو تکلیف دیتے رہتے ہو؟ کیا تمہارے رب نے تمہیں اس لیے تخلیق کیا کہ تم ہر بات کو دل پر لے لو؟ تم نے رب کو سمجھا ہی نہیں کبھی۔ کیا تمہارے لیے تمہارا رب کافی نہیں؟ وہ تو جہانوں کا رب، رب کائنات۔ تمہیں لگتا ہے کہ وہ تمہیں بے یار و مددگار چھوڑ دے گا؟ وہ کبھی تمہیں ایک چھوٹے سے، بالکل چھوٹے سے لمحے کے لیے بھی اکیلا نہیں چھوڑتا، بلکہ یہ تم ہی ہو جو اسے چھوڑ کر دنیا میں گم ہو جاتے ہو، ان بھول بھلائیوں میں کھو جاتے ہو۔ پھر وہ تمہیں مہلت دیتا ہے، اصلیت دکھاتا ہے دنیا والوں کی۔ تم گھومتے جاتے ہو ان بھلائیوں میں اور رستے تلاشتے رہتے ہو، لیکن تمہیں رستہ نہیں ملتا کہیں سے بھی باہر نکلنے کا۔ پھر وہ تمہیں اپنے رحم کی چادر میں ڈھانپ لیتا ہے، اور جانتے ہو وہ ایسا کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ تھک جاتے ہو نا تم، تو پھر اس کے رحم کی چادر ہی تمہیں پناہ دے سکتی ہے نا، اس لیے پھر تم پر رحم کر دیتا ہے وہ۔ اور وہ ایسا اس لیے کرتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ابھی تم نصیحت پکڑ لو، شاید ابھی آ جاؤ تم اللہ کے در پر، اور جب تم نہیں نہ آتے تو پھر وہ انہی لوگوں اسی دنیا کو تمہارے لیے آزمائش اور درد کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ وہ تو تمہیں اپنے پاس بلانے کے لیے بہانے ڈھونڈتا ہے، اپنے سامنے دیکھنا چاہتا ہے تم کو، اس لیے تکلیف دیتا ہے۔ تکلیف ہو کوئی بھی، جیسی بھی ہو، چاہے وہ ایک کانٹا چبھنے کی بھی ہو، تو دل چھوٹا مت کیا کرو، فوراً اللہ کو بتا دیا کرو، اس کے حوالے کرایا کرو سب کچھ، خود مت سلجھایا کرو، اپنا سب کچھ مالک کے سپرد کر دیا کرو، پھر مالک جانے اور اس کے کام جانے۔ ہاں، محبت کرتا ہے نا تم سے، تو اسے اچھا نہیں لگتا کہ تم خود کو تکلیف دو۔ وہ تمہیں ہنستے دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے۔ بھلا محبت کرنے والا رب کبھی تکلیف میں دیکھ سکتا ہے تمہیں؟ تم کہتے ہو کہ اس نے یہ غم مجھے ہی دینے تھے۔ ہاں، کیونکہ یہ تمہارا اللہ سے تعلق مضبوط کرتے ہیں۔ لوگوں کی پرواہ کیوں کرتے ہو؟ اپنے اللہ کی کیوں نہیں کرتے؟
کہ اسے کیا یہ اچھا لگے گا کہ تمہارے یہ آنسو لوگوں کے آگے بہیں؟ کبھی دنیا کی پرواہ مت کرو، یہ صرف دھوکہ ہے، اور جانتے ہو یہ تمہارا رب تم سے کہتا ہے۔ اس پر یقین کر کے ایک بار دیکھنا ضرور۔ ہاں، اپنے سارے غم، سارے آنسو، سارے کے سارے درد صرف رب کے در پر بہا لینا۔ تمہیں روکے گا نہیں، ڈانٹے گا بھی نہیں، اور تم سے بیزار بھی نہیں ہوگا، تھکے گا بھی نہیں۔ تم بتاتے بتاتے تھک جاؤ گے، یہاں تک کہ تم سب کچھ بتا دو گے۔ مذاق بھی نہیں اڑائے گا تمہارا کسی بھی بات کا، تمہیں اپنی بات ختم کرنے کا بھی نہیں کہے گا، بس خاموشی سے چپ چاپ سنتا رہے گا، اور کسی کو تمہاری باتیں بتائے گا بھی نہیں، بلکہ اپنے پاس سنبھال کر رکھ لے گا۔ اور جب سب کچھ بتا کر فارغ ہو جاؤ تو پھر تم دیکھنا وہ تمہیں کیسے اپنی پیاری سی، میٹھی سی، رحمت والی آغوش میں لے لے گا۔ غم سے ہی تو زندگی کی لذت ہوتی ہے، اور امتحان اللہ ان کا ہی لیتا ہے جن سے وہ بے پناہ محبت کرتا ہے۔ جانتے ہو کیوں؟ تاکہ وہ انہیں چن لے اور اپنا بنا لے، اور جن کو وہ رب چن لیتا ہے انہیں کسی اور کا ہونے نہیں دیتا، اس لیے وہ ان چیزوں کو تم سے دور کر دیتا ہے جو تمہارے اور اس کے درمیان فاصلہ حائل کرتی ہے، اور یوں اختتام میں وہ رہ جاتا ہے اور تم رہ جاتے ہو۔ تو پھر کیوں ان کے لیے خود کو ہلکان کر رکھا ہے جو چھوڑ کر جا چکے ہیں تمہیں؟ تم اس کے لیے جیو جو اب تک تمہارے ساتھ ہے، اور یاد رکھو تمہارے صبر کی آخری مرحلے پر وہ تمہیں اس چیز سے نوازے گا جس کا تم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ بے شک اللہ کا وعدہ ہے کہ یقیناً تیرے لیے انجام آغاز سے بہتر ہوگا۔ دنیا کی نعمتیں ہمیشہ کے لیے عطا نہیں کی جاتی، نہ جوانی سدا قائم رہتی ہے، نہ شان و شوکت، اور یہاں تک کہ صحت بھی نہیں۔ لہٰذا کبھی بھی عجز و انکساری کا دامن مت چھوڑے۔ رب العالمین کو اپنے بندے کی عاجزی، شکر گزاری اور صبر بہت پسند ہے۔ جڑے رہیں اسی ذات کے ساتھ جس نے ہمیں اشرف المخلوقات کا درجہ عطا فرمایا۔ اور آخر میں میری آپ سب کے لیے دعا ہے، اللہ آپ کو ایسا سکون دے کہ پھر کبھی آپ بے چین نہ ہوں۔ اللہ آپ کی زندگی میں ایسی بہار بھیجے کہ خزاں کے دنوں کا نام و نشان تک مٹ جائے۔ اللہ آپ کو ایسے لوگ، ایسے دوست اور ایسا ساتھی فراہم کرے کہ جو آپ سے مخلص ہوں، جو آپ کی خوشیوں میں خوش ہوں، آپ کی مسکان کے صدقے دیں، اور آپ کے دکھ میں آپ کے ساتھ موجود رہے۔ اللہ آپ کے دل کو کبھی بے نور نہ ہونے دے، اللہ آپ سے کبھی بے نیاز نہ ہو۔ وہ رب العالمین اپنی محبت آپ کے دل سے کبھی ختم نہ ہونے دے، وہ کبھی آپ کو اپنے سائے رحمت سے بے دخل نہ کرے۔ اللہ لوگوں کو آپ کے دل پر بوجھ نہ بننے دے، اور نہ آپ کو کسی کے آنسوؤں کا سبب بننے دے، آمین۔ ویورز، ویڈیو کو لائک شیئر کریں، اور ویڈیو کیسی لگتی ہے مجھے اپنی رائے کامنٹس میں ضرور دیا کریں۔ جزاک اللہ۔